جہاد اور ناموس رسالت پر پہرا جب تک مسلمان دوبارہ نہیں اپنائیں گے، عزت کا تاج ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ عزت ہے ہی جہاد میں، عزت ہے ہی تلوار میں۔ اگر جہاد اور تلوار میں عزت نہ ہوتی تو حضور کے گھر سے زر و جواہر کے انبار نکلتے، تلواریں نہ نکلتی جب حضور نے پردہ فرمایا تھا۔ یہ بات مسلمانوں کو سوچنی چاہیے، اپنے بچوں کو جہاد اور شہادت کا سبق دینا چاہیے ہمیں۔ آج اپنے بچوں کو ہم جہاد اور شہادت کا سبق دیں گے تو کل یہ محمد بن قاسم کا کردار ادا کر سکیں گے، محمود غزنوی کا کردار ادا کر سکیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کر سکیں گے، حضرت علی، خالد ابن ولید، عمر فاروق اعظم۔ جہاد اور شہادت کی معراجیں ہیں یہ پاک زوات۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مسلمان کے بدلے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا، اور سپاہ سالار کسے بنایا؟ حضرت زید بن حارثہ۔ یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ حضور نے بیت اللہ شریف کے سامنے حرم میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، زید میرا بیٹا ہے۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ڈاکوؤں نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور ان کو مکے میں لا کر، عرب میں اقاز کا میلہ لگتا تھا، اس میں بیچ دیا۔ یہ بکتے بکاتے ام المومنین سیدہ خدیجہ تک پہنچے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی بہت بڑی رئیس خاتون ہیں، ملکہ عرب اگر آپ کو کہا جائے تو یہ بے جانہ ہوگا۔ حضور کے ساتھ نکاح سے پہلے یہ زید جو تھے یہ آپ کی غلامی میں آئے۔ جب آپ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو زید بھی ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پیچھے سے ان کے والد، ان کے چچا ڈھونڈتے 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 مکہ مکرمہ تک پہنچے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یہ ہمارا لڑکا ہے، ڈاکوں نے اغوا کر لیا تھا اور بیچ دیا تھا غلاموں میں، تو آپ مہربانی فرمائیں یہ لڑکا ہمیں واپس کر دیں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے، زید سامنے بیٹھے تھے، فرمایا کہ تمہارے والد چچا تمہیں لینے آئے ہیں، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ سامنے سگا باپ ہے، چچا ہے، خاندان کے لوگ ہیں، پھر ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا تھا اور بیچ دیا تھا۔ کتنی اذیت کی بات ہے یہ، کس قدر یہ پریشانی کا عالم ہے۔ اور پھر باپ اور چچا لینے آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ حضرت زید نے حضور کا دامن تھام لیا اور زبان حال سے عرض کرنے لگے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ماں باپ بھائی بہن قوم قبیلہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں، حضور آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑ سکتا، آقا آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں باپ کو انکار کر دیا، میں گھر نہیں آؤں گا، میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں رہوں گا تو مصطفیٰ کریم کے دامن کے سائے میں رہوں۔ حضور نے پھر اعلان کر دیا، بھئی آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں، تمام صحابہ میں حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کو سپہ سالار بنایا اور فرمایا زید شہید ہو جائے تو جعفر سپہ سالار ہوگا، علم بردار جعفر ہوگا۔
حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا کے بیٹے، مولا علی کے بھائی حضرت جعفر، فرمایا جعفر سپہ سالار ہوگا، میں جب یہ شہید ہو جائے تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار۔ حضرت جعفر وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب حبشہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ پہنچے اور شاہ نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ مسلمان تمہارے ملک میں پناہ گزین ہیں، تم نے ان کو یہاں آرام سے رہنے کا موقع فراہم کیا، ان کو اجازت دی ہے، یہاں چین سے رہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے مجرم ہیں، ہم انہیں واپس لینے آئے، ہم انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تم ہمیں اجازت دو ہم انہیں پکڑ کے لے جائیں۔ تو شاہ حبشہ نے کہا ان کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں ان بتوں کو یہ جہنم کا ایندھن بتاتے ہیں، ہمیں جہنمی بتاتے ہیں، انہوں نے نئے دین کی بات کی ہے۔ کہا ایسے تو میں نہیں انہیں جانے دوں گا، ان سے بھی بات کروں گا، اپنا کارندہ بھیجا ان کو بلاؤ۔ تمام مسلمانوں نے حضرت جعفر کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ جائیں بادشاہ سے ہماری طرف سے بات کریں۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، حبشہ کے بادشاہ نے کہا یہ لوگ تمہاری قوم کے ہیں؟ فرمایا ہاں ہماری قوم کے ہیں، مکہ شریف کے ہیں۔ کہا یہ تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تمہیں واپس لے کے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو؟ تو جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہ و جلال کے ساتھ اسلام کا مقدمہ لڑا اور شاہ حبشہ کو بتایا کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ دین انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں، وہ اللہ خالق ارض و سماوات کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس کو لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کا یہ مقام ہے، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، وہ حسن اخلاق کا شاہکار ہے، ان کا یہ انداز ہے، ان کی یہ سیرت ہے، ان کی ایسی صورت ہے، ان کی گفتگو ایسی ہے، ان کی تعلیمات یہ ہیں۔ جب حضور کی تعلیمات بتائیں، حضور کی سیرت بتائی، دین اسلام کے روشن پہلو سامنے رکھے تو بادشاہ کی دل پہ اثر ہوا اور بادشاہ نے ان کفار کو کہا کہ یہ تو ایسی بات نہیں کہ ان کو میں تمہارے حوالے کر دوں۔ اب ان کفار مکہ نے پانسا پلٹا، کہا بادشاہ سلامت یہ لوگ جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ چونکہ بادشاہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا تھا، جب انہوں نے یہ کہا تو بادشاہ حیران رہ گیا، کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا کہتے ہو؟ تو جناب جعفر نے فرمایا میں اپنی طرف سے تو نہیں کہوں گا، جو کلام ہمارے نبی کے دل پر نازل ہوا، اللہ نے جو کلام حضرت عیسیٰ کی شان میں حضور کے دل پہ اتارا، کیا میں وہ پڑھ کے سناؤں؟ کہا سنائیے۔ حضرت جعفر نے بادشاہ کے دربار میں قرآن پاک کی قرات کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو فرامین اللہ نے حضور کے دل اقدس پہ نازل کیے وہ پڑھ کے سنائے۔ مولا علی کا بھائی قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ آپ نے اس شان سے وہ آیتیں تلاوت کی، ان آیتوں کی قرات فرمائی کہ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا، تخت سے اتر آیا، ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ کی جو شان تم بیان کر رہے ہو ان کا مقام اس تنکے جتنا بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور شاہ حبشہ مسلمان ہو گئے۔ شاہ حبشہ کی بجائے حضرت نجاشی ہو گئے، حضور پہ ایمان لے آئے۔
حضور کی بارگاہ میں تحائف بھیجے، یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت جعفر حبشہ سے مدینہ پاک پہنچے، حبشہ کے مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ حضور مکے سے مدینہ پاک ہجرت کر گئے، تو کچھ عرصے کے بعد حبشہ کے مسلمان بھی مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ جب حضرت جعفر مدینہ پاک پہنچے تو وہ فتح خیبر کا دن تھا۔ حضور نہایت خوش ہوئے، فرمایا جعفر مجھے یہ جنگ جیتنے کی خوشی زیادہ ہے یا تیرے آنے کی خوشی زیادہ ہے؟